السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل رہبر انسانیت میں۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں آپ کے گھروں کے پیچھے سے، ان میں اکثر بات کو نہیں سمجھتے۔ اگر یہ لوگ صبر کرتے جب تک کہ آپ خود نہ نکلتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات بتلائی گئی تھی کہ رسول اللہ کے سامنے باادب ہو کر بیٹھے، اپنی آواز کو پست رکھیں، زور زور سے باتیں نہ کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں حدیثیں بیان کی جا رہی ہو، کوئی دینی مجلس لگی ہوئی ہو، اللہ اور اس کی رسول کی گفتگو ہو رہی ہو، وہاں باادب بیٹھنا چاہیے اور اپنی آواز بھی نیچے رکھنی چاہیے، اہتمام اور قدر و منزلت سے اسے سننا چاہیے۔ آج ان آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ادب کی تعلیم دینے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض دیہاتی لوگ اپنے مزاج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہری حصے سے بلند آواز سے آپ کو پکارتے تھے، اے محمد اے محمد باہر نکلو۔ یہ وہ لوگ تھے جو گاؤں دیہات سے آئے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے طور طریقے معلوم نہیں تھے، تہذیب سے بالکل عاری تھے، بڑے سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، چھوٹے سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے، اپنے ہم عمر اور برابری والے سے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ تو ایسے ہی ایک مرتبہ ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور باہر سے چیخ و پکار کرنے لگے، وہ اپنی بات رسول اللہ کو سنانا چاہتے تھے، اور یہ محض ناواقفیت کی بنیاد پر انہوں نے کیا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، لیکن بہرحال ناواقفیت کی بنیاد پر کیا جائے تب بھی کوئی چیز اگر غلط ہے یا برائی ہے تو وہ برائی ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس حرکت پر اللہ رب العزت کی جانب سے تنبیہ فرمائی گئی، اور دوسری آیت میں اس کا حکم دیا گیا کہ تھوڑا صبر کر لیتے، انتظار کرتے کہ رسول اللہ خود باہر نکل آتے اور اپنے مسائل اور اپنی گفتگو اور اپنی باتیں ان کے سامنے رکھتے۔ لیکن آپ پکارے چلے جا رہے ہو تو اس بات سے شاید ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، اذیت پہنچتی ہوگی، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ نے سکھلایا۔ ہو سکتا ہے ایسی حالت میں ہو کہ کسی سے ملاقات نہ کرنا چاہتے ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ تو ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دیہات کے لوگوں کو مخاطب کر کے شہری لوگوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی نہ سمجھو، ان کا اللہ سے خاص تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے ان کو تم پر ایسی برتری حاصل ہو گئی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ گرچہ وہ انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری سرپرستی فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، فرمان الہی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ جو بات بھی کہتے ہیں اصلاً وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے اور آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو آپ کا کہنا سمجھنا چاہیے، بلکہ در حقیقت وہ اللہ کا کہنا ہوتا ہے، البتہ آپ کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کسی کو مخاطب نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کو مخاطب کر لے تو وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خود آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے،
کپ کپاتے۔ بعض مرتبہ اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور وحی نازل ہوتی، اللہ کا کلام نازل ہوتا، تو اس قدر بوجھ ہو جاتا اونٹنی پر کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ آپ کی ران مبارک اگر کسی کے ران پر ہوتی اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ بہت زیادہ بوجھ والی چیز دوسرے شخص کے ٹانگ پر رکھ دی گئی ہو، ران پر رکھ دی گئی ہو اور وہ ٹوٹی جا رہی ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو براہ راست مخاطب کرتا تو پھر جو ہے وہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ قوت اور وہ صلاحیت عطا فرمائی، وہ قوت برداشت عطا فرمایا تھا کہ جو آپ جو ہیں وحی کو برداشت کرتے تھے۔ گویا ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہوا، جو کچھ اب تک درس سے ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھا جائے، ہمارے تمام تر معاملات میں اس کا اثر ظاہر ہو، نبی کے نام پر کسی مجلس کا انعقاد کے وقت یہ احساس ہو کہ ہم کس کی بات سن رہے ہیں، کس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی مبارک مجلس میں شرکت ہو مگر اس کے باوجود ہم اپنے دوستوں سے ہم کلامی میں مست ہو، یا ایسے بیٹھے ہوں جیسے اپنے کسی ہمسر کے سامنے بیٹھے ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جس کو اللہ تعالیٰ سے مخصوص تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ انسان ہیں مگر عام انسانوں کی طرح نہیں۔ حضور فرماتے تھے میں ایک انسان ہوں، جس طرح لوگ کرتے میں بھی کرتا ہوں، بس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، جو اعزاز آپ کو ملا ہے اس سے آپ انسانوں سے برتر ہو گئے ہیں۔ تو ان ہدایات میں کیونکہ عربوں کا مزاج بہت بے تکلف مزاج تھا، وہ بادشاہ سے بھی خطاب کرتے تھے تو اس میں مرتبے اور کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان جو ہے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ بڑے چھوٹے کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے۔ ان آیات میں گھر کے باہر سے پکارنے کے متعلق جو بات کہی گئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مگر یوں بھی عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ ہے۔ بس اوقات ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، زور زور سے آواز دیتے ہیں، اس کا نام لے لے کر پکارتے ہیں اور اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا، پھر بھی کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ ایک دو مرتبہ جو ہے دستک دے دو یا آواز دے دو، وہ بھی جو ہے مراتب کو سمجھتے ہوئے، یا پھر ان سے بات کر لو کہ آپ سے کس وقت گفتگو ہو سکتی ہے، کس وقت آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے، کب وہ باہر نکلتے ہیں، کب وہ گھر میں جانے کا ان کا وقت ہے، کہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کو جو ہے آدمی سوچ سمجھ کر سامنے والے سے گفتگو کرے۔ آج یہ اسلامی تہذیب مسلمانوں کے درمیان سے اٹھ رہی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ انہیں اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں، صرف اپنا کام مقصود ہوتا ہے، بس کسی کے بھی گھر میں گھسے چلے جاتے ہیں، بغیر اجازت اس کے آفس پر پہنچ جاتے ہیں، بغیر اطلاع کے اس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بالکل شریعت کے خلاف اور شریعت کے مزاج کے خلاف عمل ہے۔ اس لیے اس صورت کا خلاصہ یہی نکلا کہ کسی کے گھر کے سامنے بے وقت نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے اجازت لینی چاہیے یا ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو اور عام انسانوں کے ساتھ بھی اس کام کو اسی طرح انجام دیا جائے، اس کے مرتبے کا اور اس کے اوقات کا اور اس کے رتبے کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآنی ان ہدایات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل سے خدا کی دین کی ہوتی اشاعت ہے، یہ چینل رہبر انسانیت تو سب کی چاہت ہے۔